ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں, گفتگو جاری ہے. ایک اور معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں, چودھری محمد خالد عزیز صاحب, انٹرنیشنل سیکریٹری ہیں یہ PRPC کے. ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ چودھری صاحب خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. اچھا, گفتگو آپ سن رہے تھے جب آپ سیٹ پہ موجود ہی تھے, آپ اسٹوڈیوز میں سن رہے تھے. میں چاہوں گا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیتے ہیں. یہ فرمائے گا کہ جو خیال ہے, جیسا ابھی دونوں معزز مہمان بتا رہے تھے, نور صاحب یہاں پہ موجود تھے, آپ کے ذہن میں بھی وہی آئیڈیا تھا جو باقی ٹیم ممبرز کا ہے, یا آپ کے پاس کچھ اور اسکول آف تھاٹ تھا پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جب ہم ایک میٹنگ میں عبدالمالک مجاہد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے سارے دوست, تو اپنی اپنی رائے ہر کوئی دے رہا تھا. تو میری یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو پاکستان میں جیلوں میں تو لوگ ہیں اور مختلف جیلوں میں مختلف جرائم میں ہیں, لیکن چونکہ عبدالمالک مجاہد صاحب کا آؤٹ آف پاکستان اوورسیز اور سعودی عربیہ میں اور دیگر ممالک میں بھی کافی اثر و رسوخ ہے. تو میری یہ خواہش تھی کہ جو سعودی عربیہ میں, عرب امارات میں جیلوں میں جو مسلمان ہمارے پاکستانی, خاص طور پہ پاکستانی جو کہ جیلوں میں ہیں, اور ہمارے کچھ علم میں بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی, میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کی ہیلپ ہو سکے, کیونکہ ان کا وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے. کہ وہ پاکستان میں تو سارے دوست ہم بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں, روز ہم وکلاء دوستوں کو, اپنے کلائنٹس کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں, لیکن جو باہر جیلوں میں پڑے ہیں ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. تو اس کے لیے عبدالمالک مجاہد صاحب نے ہمارے ساتھ یہ انیشیٹو لیا کہ ہم بالکل اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے, اور جتنے بھی دوست ہمارے جاننے والے وہ باہر کے ملک میں پاکستانی, یعنی جیسے آپ فرما رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہ صرف پاکستان کے قیدی, پاکستان سے باہر کے قیدی, ان کی بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی PRPC. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان کی ہیلپ آؤٹ کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ عبدالمالک مجاہد صاحب یا ایسے حضرات جو کہ وہاں پہ ہیلپنگ ہینڈ ہو سکتے ہیں, ان کو شامل کیا جائے گا. یعنی سمجھ میں ہی آتی ہے بات کہ آنے والے دنوں میں اور لوگ انٹرنیشنلی اس میں شامل ہونے جائیں گے, اور لوگوں کو انڈکٹ کرنا ضروری ہوگا. پھر نہیں, یہ ٹیم تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹیم بنتی جائے گی, لوگ شامل ہوتے جائیں گے جیسے جیسے اپنی اپنی ڈیوٹیز ملتی جائیں گی, اور وہ چلتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا معظم صاحب, بڑی دیر سے آپ گفتگو سن رہے ہیں, مجھے یہ جاننا ہے کہ جیسا آپ پہلے بھی 1988 سے آپ کہہ رہے کہ ایک تنظیم اور سے بھی وابستہ رہے, انسانی حقوق کی. PRPC سے پہلے ایک تو آپ نے وہ انٹروڈکشن دیا تھا کہ ایک تنظیم سے پہلے وابستہ تھے. آپ کی جو قیدیوں کے ساتھ ایکسپرٹیز تھی, آپ کی لا کی پریکٹس کے علاوہ, یا صرف لا کی پریکٹس ہی چل رہی تھی؟ کس طرح سے آپ انڈوز تھے اس کام میں؟ بہت شکریہ نظامی صاحب. سر بیسیکلی ایک تو لا کے ریلیٹڈ فیلڈ ہے. پریزنرز جو ہیں وہ آتے ہی انڈر دی شیڈو آف اینی, انہوں نے جرم کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو آنا پڑتا ہے. جی. باہر سے ہمارا ان کا جو جیل میں جانے والے لوگ مختلف حوالوں سے جاتے ہیں, اور اس میں ہمیں بظاہر وہ بہت ساری چیزیں یہاں نظر نہیں آتی. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہ کیمپ جیل میں گیا تو وہاں قصوری چکی ہے, وہاں ہارڈ اینڈ کرمنل جو بندے 10 سے زیادہ جرائم ہوتے ہیں نا, ان کو وہاں بند کرتے ہیں. میں نے اس کو, میرے ساتھ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل تھا, میں نے کہا یار میں یہاں جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی سوری, وہاں وہ تو بڑے ایسے کرمنل قسم کے لوگ ہیں تو آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. اچھا. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, میں آپ سے کمپلینٹ نہیں کروں گا, اس لیے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ جو جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں نا, لائرز کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے, ان کا بھی تو لائر ہوتا ہے نا, دے نوز اباؤٹ دی لا فیلڈ. مجھے یاد ہے کہ میں جب انٹر ہوا نا تو مجھے سامنے ایک بندہ جو پہلا تھا, میں نے اسے انٹرویو کیا. میں نے کہا کہ دیکھو نہ میں تیرا وکیل ہوں, نہ میں تجھے چھڑا سکتا ہوں, نہ تو میں سزا بڑھا سکتا ہوں. اوریجنل سٹوری جو ہے, جو بات ہے مجھے بتا. جس بندے پر 10 سے زیادہ کیس تھے, اگلے لمحے وہ رو رہا تھا مرڈر کے, ڈکیتی کے. اچھا ڈکیتی. اس نے کہا جی کہ میرا صرف یہ جرم ہے کہ مجھے ڈکیتوں سے دوستی کرنے کا نا شوق تھا, میں بس ڈرائیور ہوں.
تو میری ان کے ساتھ دوستی ہوتی تھی جی، اس میں میں انجوائے فیل کرتا تھا، میں اس میں پراؤڈ فیل کرتا تھا، اس کو تھرل فیل ہوتی ہوگی، یہ بھی ایک سائیکی ہے نا جی۔ اس نے کہا کہ پھر ایک دفعہ ان میں سے کچھ پکڑے گئے تو میرا بھی ان میں جب دائرے میں آتا ہے دا مین از نون بائی دا کمپنی جی، تو وہ تو پیسے دے کے کچھ چھوٹ گئے، تو میرے پاس تو میں تو ڈرائیور تھا، کہتا ہے جی میں صرف یہ حاشا وکلا میرا یہ جرم ہے، اور اس نے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں اور میرا ایک بھائی کمانے والا ہے، وہ ٹیلرنگ کرتا ہے، تو میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ آپ نے جیل میں نہیں آنا مجھے ملنے، تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو بیوی کو اس لیے کہ یہاں کا ماحول نہیں بہتر، تو اب اس کی سچویشن دیکھیں، یہ بھی مستحقین میں آتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے سوری بات یہاں پہ میں تھوڑی آپ کی ٹوک رہا ہوں، ذرا سمجھنے کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ جو لوگ کسی بھی جرم کی پاداش میں جیلوں میں چلے جاتے ہیں ان کی فیملیز پہ بیتتی کیا ہے؟ صرف اگر وہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اپنی وائف کو منع کیا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں، ان کی فیملیز پہ بیتتی کیا ہے جب وہ ملاقات کے لیے جیل ہی پہنچتے ہیں؟ صرف یہ تو بتا دیجئے۔ یہ وہ دکھتا ہوا زخم ہے سوسائٹی کا، ناسور ہے، جس میں ہماری سوسائٹی میں کچھ کام نہیں ہو رہا۔ ویسٹ میں یہ ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، جب قیدی جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں ہیومن رائٹ کے حوالے سے ہی 2 سال، یعنی کہ وہ تو لانگ ٹائم بعد میں رہا، میں نے 2 بار وزٹ کیا انگلینڈ کا جیل کے حوالے سے، تو وہاں سسٹم انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں جو بندہ جاتا ہے نا وہ اس کی جاتے بیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا رائٹ ہے کہ اپنے کیس کو فالو اپ دے، اس کی فیملی کا تو قصور نہیں ہے، یا نہ اس کی فیملی کو سپورٹ دی جاتی ہے اور نہ اس کو کچھ، اس بندے کا جو ہے وہ جیل میں گیا ہے وہ اس کا جو رائٹ ہے وہ اس کو بھی نہیں دیا جاتا۔ ہمارے سرکمسٹینسز کچھ ایسے ہیں، کچھ لا پریکٹس ایسی ہے، تو ایک عام بندہ آج کے حالات میں اکنومیکلی کتنے کرائسس میں ہے، تو جو بندہ جو ان کا کمانے والا ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ سٹگما لے کے اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ ہم عام لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ برٹش لا کو ہی تو ہم فالو کرتے ہیں بیسکلی، لیکن اس لا کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے جس طرح کہ وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے پھر۔ جی، اس میں یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے انیکٹمنٹ بہت کی، چینجز لائے وقت کے ساتھ ساتھ، دوسرے وہاں کا جو سٹرکچر ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ ہمارا سٹرکچر وہی جب وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو لاز اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس میں ڈیولپمنٹ بھی برائے نام ہو رہی ہے، ریفارمز نہیں ہوئی، جی ریفارمز نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ افراد کا اور معاشرتی جو نظام ہے جوڈیشل بھی، اس میں وہ جو ریکوائرڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ نہیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، عبد المالک مجاہد صاحب کی جانب آؤں گا۔ دیکھیں سر، ایک تو ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، ان ریفارمز میں کم از کم یہ تو چلے ایک قطرہ آ گیا نا نیا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ جو جیلوں میں اسلامی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، آپ کا اس پہ بھی مشاہدہ ہوا ہوگا، سر بھی اس بارے میں بتائیں گے، وہ کس طرح سے اصلاح کر سکتی ہیں ان قیدیوں کی یا ان مظلوم قیدیوں کی کہ وہ بہتر انسان دوبارہ بن کے باہر آ سکے؟ نظامی صاحب، میں ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا جی پلیز، اپنے ناظرین کو اور اپنے ساتھیوں کو بھی۔ اصل میں نے ایک آغاز کیا اس حدیث کی روشنی میں جی جی، کہ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح الخیر مغالق للشر، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس خیر کی چابیاں ہوتی ہیں، وہ خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور شر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ بِيَدِهِ، آپ نے فرمایا اس کے لیے توبہ ہے، توبہ جنت کے اندر درخت ہے یا جنت کا نام بھی ہے، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرِ بِيَدِهِ، اس کے لیے توبہ ہے جس کے ہاتھ میں اللہ خیر کی چابیاں تھما دے۔ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے وکلاء کے ساتھ ہر روز ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ بھی ہوتی ہے، محبت پیار کی باتیں بھی ہوتی ہیں، وکلاء کے بھی اپنے مسائل ہیں، تو مسائل تو ہیں، لیکن جی حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اتنے اچھے ہیں، ان کے اعلیٰ اخلاق، ان کا اعلیٰ کردار، اجلے ذہن، اور ان کے اندر ایسی کام کرنے کے نا ایک شوق بھی ہے۔ جی، تو میں نے کہا بھائی ہم اس کو جو ہے یہ مفت الخیر ہے، ہم خیر کے دروازے کو کھولتے ہیں۔ باقی یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں، ہر روز ان کے سامنے کیسز آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں،
باقی جہاں تک تعلق ہے الحمدللہ جیلوں کے اندر میں نے خود قرآن پاک مہیا کیے ہیں، دارالسلام کی کتابیں ہم نے الحمدللہ مفت دی ہیں، قیمتیں نہیں دی ہیں. ہمارے پاس بھی ٹیگ ہے دارالسلام کا، آپ دیکھیے آپ کے رائٹ ہینڈ پہ بالکل نظر آئے گا آپ کو دارالسلام انٹرنیشنل. بڑی مہربانی آپ کی. تو ہم تو دیکھیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور میں یہ باتیں کہا کرتا ہوں، اور میں وکلاء کو جہاں یہ اپنے ساتھیوں کو اپریشیٹ کروں گا، ان کو مبارکباد دوں گا، جہاں اور لوگوں کو انوائٹ کروں گا اس خیر کے کام کے، تاجروں کو جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو پیسے والے ہیں، جو خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرو، یہ خیر کا کام ہے، اس میں شامل ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ یہ آغاز ہو چکا ہے، اس کے اندر ٹرین جو ہے نا چلنی شروع ہو گئی ہے. اب جو اس کے اندر بیٹھ گیا وہ انشاءاللہ بیٹھ بھی جائے اور ساتھ بوگیاں بھی لگتی جائیں، ٹرین لمبی ہوتی جائے انشاءاللہ. منصور صاحب چونکہ آپ نے رخصت لینی ہے تو میں چاہوں گا بریک سے پہلے ایک اور چیز بھی آپ سے جان لیں. پی آر پی سی اور دارالسلام ان کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ بھی ڈیفائن کر دیجیے. جی بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے. عام طور پر ہمارے ادارے جو ہیں نا وہ ان کا جیلوں میں اس حد تک صرف کنسرن ہے کہ وہاں کچھ اپنے معلم بھیج دیتے ہیں، کچھ بکس دے دیتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ان کا شعبہ جو ہوتا ہے ان کی اتنی لمیٹیشن ہوتی ہے. جی لائرز کا ساتھ دنیا میں جو کمپنیز ہیں نا، جو آرگنائزیشنز ہیں، وہ اپنے فلائی کاموں کو ساتھ اٹیچ رکھتی ہے. یہ میرا خیال ہے، اگر ہم دیکھیں غور کریں تو ہماری یہ پہلا قطرہ ہوگا. اس کے بعد اور بھی جو ادارے ہیں اسلامک جو ہیں وہ اس لائن میں چلیں گے، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے، اور ہم جو آرگنائزیشن جتنی ہیں ان کے پیچھے اسلامک آرگنائزیشن جو ہے نا ان کی بیکنگ اکثر نہیں ہوتی، جس میں یہ عبد المالک مجاہد صاحب کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈسکشن ہوئی، جو اس سے انہوں نے کنسیو کیا، تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ صرف نہیں کیا، اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے کا اندیا دیا، اور آج یہ ہے جو ورکنگ میں ہم آ چکے ہیں. اور اس میں وہ روئے رواں بھی ہیں کہ وہ اپنے انداز میں، ہر ایک کا انداز جو ہے وہ اپنا ہے، اور اس کا جو ویژن ہے اس لحاظ سے اس کے آڈینس جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور اسی سلسلے میں دارالسلام اور پی آر پی سی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، لازم و ملزوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. جہاں دارالسلام جائے گا وہاں پی آر پی سی جائے گی، اور ہم ان کے ساتھ ہی اس چیز کو لے کے انشاءاللہ، جیسے کہ خالد صاحب نے فرمایا، یہ اس کا جو ہے نا ایکسپینشن وہ اوورسیز تک وہ ہم بڑی جلدی اور بہتر انداز میں لے کے جائیں گے. اور خالد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ بھی انڈکٹ کرنا ضروری ہے. ہمیں کمنٹس آ رہے ہیں جی، آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے، ہمارے مہمانوں کے لیے لکھا جا رہا ہے. کاشف صاحب، کاشف بالتی ہیں، یہ ہمیں لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی. جی وعلیکم السلام، میں اللہ بلیس یو آل. اور لکھتے ہیں شیخ مجاہد مالک صاحب کو میرا سلام پیش کیجئے، اور کہہ رہے ہیں اللہ ان کی خدمت کو قبول کریں. از لولی ہیپی فیس آلویز، آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی، ہمارے معزز مہمان ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کا کام سراہنے کے لائق ہے. اچھا خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جو عدالتوں میں، ابھی ہم اپنی ہی عدالتیں ہیں، آپ کی ہوں یا میری ہوں، جو صورتحال کی سے ڈھکی چھپی نہیں، فری لیگل ایڈ دینا بڑا مشکل ہو گیا آج کل. لیکن آپ چونکہ سرو کر رہے ہیں، آپ بہتر بتا سکیں گے کتنا مشکل ہے فری لیگل ایڈ دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ پی آر پی سی کیا بالکل فری لیگل ایڈ دینے جا رہی ہے؟ جی الحمدللہ پی آر پی سی بالکل فری لیگل ایڈ دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیملیز جو عدالتوں میں آتی ہیں، جو کرمنلز کی فیملیز ہیں، ان کو ساتھ ساتھ ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے، ان کو دین کا بھی بتانا ہے، ان کو ادروائز بھی ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اگر کوئی بچوں کو لے کے آ رہے ہیں تو ان کو یہ گائیڈ کرنا ہے کہ آپ بچوں کو اس ماحول میں نہ لے کے آئیں، اس ایج تک کے بچوں کو لے کے آئیں، اس سے بڑی چھوٹی ایج کے بچوں کو قطعاً عدالتوں میں لے کے نہ آئیں، جیلوں میں لے کے نہ آئیں. ان کا مستقبل خراب ہوتا ہے، ان کی مینٹل لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور وہ بالکل معاشرے کے اس سیگمنٹ میں آ کے جو ہے نا وہ اپنے مائنڈ کو اس طرح سے نہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کہہ رہے ہیں. مجھے چونکہ بریک پہ جانے میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی، اور بریک پہ جانے سے میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے معظم صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی گفتگو کی جائے، لیکن چونکہ وقت کے ہم قیدی رہتے ہیں تو میں اس طرح کی معذرت اپنے ہر پروگرام میں اپنے مہمانوں سے کر لیا کرتا ہوں. یقیناً آپ نے برا نہیں مانا ہوگا. نہیں. اور اس تھوڑے وقت میں ہم جتنا آپ سے جان سکے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. معزز مہمان مزید موجود ہیں، ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
हैं।